اب میں نے یہ ذکر کیا تھا ابتدا میں کہ اللہ کے نبیوں سے بھی خطائے اجتہادی ثابت ہے، تو اس پر آئیے قرآن کریم میں نے یہ مطالعہ کرتے ہوئے نا شرح عقائد کا اور نبراس کا، تو اس میں دلائل دیکھے تو قرآن کی آیت سے انہوں نے دلیل دی، پھر اس آیت کی میں نے تفسیریں دیکھیں۔ یہ میں الحمدللہ کچھ اس لیے لایا ہوں، یہ ایک ہی کاغذ پر میں نے نوٹ کیا کہ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، یہ 17ویں پارہ کی آیت ہے۔ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ ترجمہ اس کا کہ اور داود اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا، یہ نا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ان دونوں کو یعنی حضرت سلیمان کو بھی اور ان کے باپ حضرت داود علیہ السلام کو حکومت اور علم عطا کیا۔ یہ ترجمہ ہے ان کا۔ اب اس میں نور العرفان کنز الایمان اعلی حضرت کا ترجمہ ہے نا، اس پر جو حاشیہ مفتی احمد یار صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلے میں نے ان کا حاشیہ دیکھا اس آیت پر۔ آپ فرماتے ہیں تفسیر نور العرفان، آپ ہر ایک آدمی کے پاس ہوگی، اس آیت کے ساتھ دیکھیے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے چند یہ اس آیت کا جو میرے پاس نسخہ ہے قرآن کریم کا، حاشیہ نمبر 8 ہے۔ فرماتے ہیں حاشیہ نمبر 8 پر اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے ان آیات کریمہ سے کہ اجتہاد برحق ہے اور اہل اجتہاد کو اجتہاد کرنا چاہیے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرے یہ کہ نبی بھی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا رد کیا جو کہتے تھے نبی چونکہ وحی آتی ہے لہٰذا ان کے لیے اجتہاد جائز نہیں، تو علماء نے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی بھی اجتہاد کر سکتے ہیں جس معاملہ میں وحی نہ آئے، کیونکہ ان دونوں حضرات کے یہ حکم اجتہاد سے تھے نہ کہ وحی سے۔ تیسرا مسئلہ جو اس سے ثابت فرماتے ہیں کہ نبی کے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ ڈاکٹر صاحب کو ہی صرف یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ تو اوپر والے بزرگوں کو بھی گستاخ ثابت کرنا ہوگا کہ اگر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے لیے یہ جملہ بے ادبی ہے تو اللہ کے نبیوں کے لیے بے ادبی نہیں ہے۔ اور اچھا تو فرماتے ہیں اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے۔ آگے مفتی صاحب کے الفاظ پر غور فرمائیے، فرماتے ہیں کہ نبی کے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے تو غیر نبی میں بدرجہ اولا غلطی کا احتمال ہے۔ چوتھے یعنی اس سے جو چوتھا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ خطا پر مجتہد گناہگار نہیں ہوگا۔ دیکھو حضرت داود علیہ السلام سے خطائے اجتہادی ہوئی، خطائے اجتہادی ہوئی مگر اس پر کوئی عتاب نہ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عتاب نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ گناہ نہیں۔ پانچواں اس سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، پانچویں یہ کہ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ٹوٹ سکتا ہے، نص اجتہاد سے
نہیں ٹوٹ سکتی۔ چھٹا مسئلہ جو سب یہ کہ نبی خطائے اجتہادی پر قائم نہیں رہتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس خطا سے بچا لیتا ہے۔ ہاں جی، رب تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے۔ ساتواں فائدہ اس آیت سے کہ یہ کہ شریعت داودی میں کھیت کے نقصان کا یہ حکم تھا، ہماری شریعت میں اگر چرواہا ساتھ نہ ہو بکریوں والے پر ضمان نہیں۔ یہ تھا 8 فوائد جو مفتی صاحب نے لکھے ہیں، ان میں اللہ کے نبی سے خطائے اجتہادی ثابت ہے۔ اب یہ میں نے اس لیے کہ چونکہ بریلویت کا کہا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام لینا چھوڑ دو، تو ہاں جی تو پھر مفتی صاحب کی کتابوں سے بھی اعلیٰ حضرت کا نام تو ختم کرنا پڑے گا نا۔ ہاں، اب تفسیر ساوی یہ دیکھیے، وَيَجُوزُ اسی انہی آیتوں کے تحت 17ویں پارہ کی، وَيَجُوزُ الْخَطَأُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَفْسَدَةٌ، کہ اللہ کے نبیوں سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے جب اس میں کوئی خرابی نہ ہو، وَلَكِنْ لَا يُبْقِيهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ان کو خطا پر باقی نہیں رکھتا۔ معلوم ہوا کہ جو خواص ہیں ان سے خطائے اجتہادی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھتا۔ وہ جو سیدہ پاک کے لیے ڈاکٹر صاحب کے کلمات ہیں نا کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھیں، یہیں ختم کر دیا جاتا ہے، آگے ان کی عبارت ذکر وَلَٰكِن لَا يُبْقِيهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ، ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پر باقی نہیں رکھتا، اور ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، لیکن جب ان کے سامنے حدیث پاک آ گئی تو انہوں نے سر تسلیم، تو یہ کیا ہے؟ ان کلمات کو ذکر نہ کرنا یہ بددیانتی ہے یا نہیں؟ لعصمتہم والمجتہد ماجور، اور مجتہد کو اجر دیا جاتا ہے، اخطا او اصابہ، مجتہد خطا کرے یا ثواب ہو، درست ہو، لیکن المصیبہ لہو اجران والمخطی لہو اجر واحد۔ یہ تفسیر ساوی ہے، تفسیر مظہری انہی آیتوں کے تحت فرماتے ہیں والازہر ان حکمہما، اے ہما ضمیر سے مراد حضرت داود اور حضرت سلیمان علیہ السلام، کلیہما کانا بالاجتہاد، ان دونوں کا فیصلہ اجتہاد کے ساتھ تھا، کیونکہ حضرت داود علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بکریوں کی قیمت اور اس کھیت کی قیمت برابر ہے، لہذا بکریاں کھیت والے کو دے دے، یہ تاوان پڑ گیا بکریوں والے کو۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت عمر 11 سال تھی، آگے یہ عمر کا مسئلہ بھی آ رہا ہے، میں بیان کرتا رہوں یا تھک گئے ہو تو بس کر دیں، آپ ایسے نہیں نا، میں آپ کے لیے کہ والازہر ان حکمہما کلیہما کانا بالاجتہاد الا ان داود اخطأ، ہاں داود علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دے، سلیمان علیہ السلام کی عمر 11 سال تھی، اور وہ دونوں فیصلہ کروا کر نکلے تو اسی راستے پر آپ تھے۔ فرمایا کیا فیصلہ کروایا؟ ہاں جی بکریاں اس کو مل جائیں گی۔ فرمایا نہیں، فیصلہ تو اس سے بھی ارفق ہو سکتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا، تو یہ نہیں فرمایا تو 11 سال کے بچے تو ابھی کھلونا سے کھیل، 11 سال کے بچے ابھی تو کھلونے سے کھیل، تجھے کیا پتا؟ نہیں،
बुलाया, फरमाया तुझे कसम इस बात की कि मैं नबी हूँ और मैं तेरा बाप हूँ, बता इससे अच्छा क्या फ़ैसला है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि जी इससे अच्छा फ़ैसला ये हो सकता है कि बकरियाँ खेत वाले को दे दी जाएं, लेकिन आर्जी तौर पर उनके दूध से उनके फ़ायदा हासिल करता रहे, और बकरियों वाले को कहा जाए कि खेत को दोबारा काश्त कर। जब खेत इस सूरत पे पहुंच जाए जैसे बकरियों ने ख़राब किया था, तो खेत वाला अपना खेत ले ले, बकरियों वालों को उसकी बकरियां दे दी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये 11 साल के बच्चे ने फैसला दिया और अल्लाह फरमाता है हमने समझाया उनको, फफा हमना, ये हमने समझाया उनको। क्या अल्लाह ताला ये जो 11 साल के बच्चे को समझा रहा है, ये अल्लाह ताला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नहीं समझा सकता है? समझा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है कि शायद यही हिकमत हो कि बड़ी उम्र वाले छोटी उम्र वालों को ये ना कहते रहें कि चल तेरे तो खेलने के दिन है, तू तो खेल ना, हाँ हम इस मैदान में काफ़ी हैं। हाँ जी, वह असाबा सुलेमान फ़अस्नल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की। व जाज़ल ख़ताउ फ़ी इज्तिहादिल अम्बिया, और इससे अम्बिया के इज्तिहाद में ख़ता भी का जवाज़ भी साबित हुआ। इल्ला अन्नहुम, ऊपर लफ्ज़ थे तफसीर साबी के, वलाकिन ला युबक़ीहिमुल्लाहु अलैहि, इधर लफ्ज़ हैं मज़री में इल्ला अन्नहुम ला युक़र्रून अलैहि, कि उनको उस ख़ता पर बरकरार नहीं रखा जाता, बल्कि उस ख़ता से उनको इस्लाह कर दी जाती है।